بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب ہے معارف الحدیث مولانا محمد منظور نعمانی، احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ۔ اس میں رمضان المبارک کا مہینہ تقریباً 2 دن بعد رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز ہے، تو کتاب الصوم میں سے تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصوم توحید و رسالت کی شہادت کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اسلام کے عناصر اربع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روحانیت اور حیوانیت کا، یا دوسرے الفاظ میں کہیے کہ ملکوتیت اور بہیمیت کا نسخہ جامع بنایا ہے۔ اس کی طبیعت اور جبلت میں وہ سارے مادی اور سفلی تقاضے بھی ہیں جو دوسرے حیوانوں میں ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ اس کی فطرت میں روحانیت اور ملکوتیت کا وہ نورانی جوہر بھی ہے جو ملائے اعلیٰ کی لطیف مخلوق فرشتوں کی خاص دولت ہے۔ انسان کی سعادت کا دار و مدار اس پر ہے کہ اس کا یہ روحانی اور ملکوتی عنصر بہیمی اور حیوانی عنصر پر غالب اور حاوی رہے، اور اس کو حدود کا پابند رکھے، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب کہ بہیمی پہلو روحانی اور ملکوتی پہلو کی فرما برداری اور اطاعت شعری کا عادی ہو جائے، اور اس کے مقابلے میں سرکشی نہ کر سکے۔ روزہ کی ریاضت کا خاص مقصد وہ موضوع یہی ہے کہ اس کے ذریعے انسان کی حیوانیت اور بہیمیت کو اللہ کے احکام کی پابندی اور ایمانی اور روحانی تقاضوں کی تابعداری و فرمان برداری کا خوگر بنایا جائے، اور چونکہ یہ چیز نبوت اور شریعت کے خاص مقاصد میں سے ہے، اس لیے پہلی تمام شریعتوں میں بھی روزے کا حکم رہا ہے۔ قرآن مجید میں اس امت کو روزے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ سورۃ البقرہ۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، یعنی روزوں کا یہ حکم تم کو اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ بہرحال روزہ چونکہ انسان کی قوت بہیمی کو اس کی ملکوتی اور روحانی قوت کے تابع رکھنے اور اللہ کے احکام کے مقابلے میں نفس کی خواہشات اور پیٹ اور شہوت کے تقاضوں کو دبانے کی عادت ڈالنے کا خاص ذریعہ اور وسیلہ ہے، اس لیے اگلی امتوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اگرچہ روزوں کی مدت اور بعض دوسرے تفصیلی احکام میں ان امتوں کے خاص حالات اور ضروریات کے لحاظ سے کچھ فرق بھی تھا، اس آخری امت کے لیے جس کا دور دنیا کے آخری دن تک ہے، سال میں 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور روزے کا وقت طلوع سحر سے غروب آفتاب تک رکھا گیا ہے۔ بلا شبہ یہ مدت اور یہ وقت مذکورہ بالا مقصد کے لیے اس دور کے واسطے مناسب ترین اور نہایت معتدل مدت اور وقت ہے۔ اس سے کم میں ریاضت اور نفس کی تربیت کا مقصد حاصل نہیں ہوتا، اور اگر اس سے زیادہ رکھا جاتا، مثلاً روزے میں دن کے ساتھ رات بھی شامل کر دی جاتی اور بس سحر کے وقت کھانے پینے کی اجازت ہوتی، یا سال میں 2-4 مہینے مسلسل روزے رکھنے کا حکم ہوتا، تو انسانوں کی اکثریت کے لیے ناقابل برداشت اور صحتوں کے لیے مضر ہوتا۔ بہرحال طلوع سحر سے غروب آفتاب تک کا وقت اور سال میں 1 مہینے کی مدت اس دور کے عام انسانوں کے حالات کے لحاظ سے ریاضت و تربیت کے مقصد کے لیے بالکل مناسب اور معتدل ہے۔ پھر اس کے لیے مہینہ وہ مقرر کیا گیا ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، اور جس میں بے حساب برکتوں اور رحمتوں والی رات یعنی لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہی مبارک مہینہ اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور مناسب ہو سکتا تھا۔ پھر اس مہینے میں دن کے روزوں کے علاوہ رات میں بھی ایک خاص عبادت کا عمومی اور اجتماعی نظام قائم کیا گیا ہے جو تراویح کی شکل میں امت پر رائج ہے۔
دن کے روزوں کے ساتھ رات کی تراویح کی برکات مل جانے سے اس مبارک مہینے کی نورانیت اور تاثیر میں وہ اضافہ ہو جاتا ہے جس کو اپنے اپنے ادراک و احساس کے مطابق ہر وہ بندہ محسوس کرتا ہے جو ان باتوں سے کچھ بھی تعلق اور مناسبت رکھتا ہے۔ ان مختصر تمہیدی اشارات کے بعد رمضان اور روزہ وغیرہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ذیل میں پڑھیے۔ یہ معارف الحدیث مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس میں کتاب الصوم جس میں رمضان، تراویح اور روزے کے بارے میں ہے، رمضان المبارک کے بارے میں ہے، اس کو آغاز سے پڑھا ہے۔ تو اگر آپ حضرات جو لائیو سن رہے ہیں اگر اس کو پسند کریں تو یہ کتاب الصوم سے ابھی ایک صفحہ پڑھا ہے تو یہ کتاب الصوم کو مکمل پڑھ دیا جائے۔ آج سے اس کا پہلا صفحہ پڑھا ہے تو اس کو روزانہ 5 منٹ 10 منٹ تاکہ جو ہے اس نیت سے عمل کی نیت سے پڑھا جائے، عمل کی نیت سے سنا جائے، تاکہ ہمارا وقت قیمتی ہو جائے۔ آج کل اکثر لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے مختلف سرگرمیوں میں مصروف ہیں گھر کے اندر، وقت جو ہے تو وقت ہمارا قیمتی ہو جائے اس مقصد کے لیے، اور ہمارا رمضان قیمتی ہو جائے، اس کی فکر کی جائے، اس کے لیے دعائیں کی جائیں، کوشش کی جائے۔ تو یہ آج کل جو ہے لائیو ایک دوسرے سے رابطہ آسان ہے، تو یہ فیس بک پر اس کتاب کو شروع کیا ہے۔ اگر آپ پسند کرتے ہیں تو پھر اس کتاب کو مکمل کیا جائے، روزانہ کچھ دیر کے بعد جب بھی فارغ وقت ہو تو اس کو لائیو کیا جائے۔ پھر لائیو کے بعد یہ ویڈیو موجود رہتی ہے، جو لائیو نہیں دیکھ سکے گا وہ فیس بک پر جو ہے اس کے بعد بھی دیکھ سکتا ہے، بعد کے وقت میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنا نصیب فرمائے، ہمارا رمضان قیمتی ہو جائے۔ رمضان المبارک سے اس دن میں درس سن رہا تھا کہ رمضان المبارک سے 2 مہینے پہلے جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے، یعنی رمضان کی اتنی زیادہ اہمیت، رمضان تک پہنچنے کی دعا مانگتے 2 مہینے پہلے، اور وہ دعا یہ تھی، علماء سے سنا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور دوسری جگہ آیا ہے وبارک لنا رمضان، اور ہمیں رمضان میں بھی برکت نصیب فرما۔ تو یہ ابھی پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ میں بھی اور ہم سب جو جتنے بھی سننے والے ہیں، سارے مسلمان جو ہے، یہ جس طرح کے وبائی حالات ہیں اور پوری دنیا میں مشکل حالات ہیں، یہ کچھ علماء سے اور جماعت والوں سے سنا ہے کہ کوئی بھی حالات ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور سورۃ الشمس کی آخر میں ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کہ مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے ذمہ کیا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اموات ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی، مختلف آراء ہیں کہ یہ اصل حالات تو جو ہے 2-3 مہینے کے بعد پتہ چلیں گے، لیکن ابھی کیا ہے، ڈاکٹر حضرات، علماء کرام سب یہی کہہ رہے ہیں احتیاط کریں اور گھروں میں رہیں، اور توبہ خاص طور پہ علماء نے فرمایا توبہ، استغفار اور اعمال کا اہتمام کیا جائے۔ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے فیصلے آئیں گے۔ تو ہم سب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توبہ کا موقع دیا ہے، تو ہم توبہ و استغفار کریں۔ 5 وقت نماز کا جو فرائض میں جو ہے، کلمے کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو 4 ارکان ہیں۔ نماز یہ تو روزانہ ہے، ہر امیر، غریب، فقیر سب کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، بیٹھ کے پڑھو۔ نماز جو ہے وہ ہر حال میں پڑھنی ہے، 5 نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہو جائیں۔ روزہ جو ہے وہ سال میں 1 مہینہ روزہ ہے، اور حج جو ہے جس کو استطاعت ہے، توفیق رکھتا ہے اس پر ہے، اور زکوٰۃ بھی جس کو استطاعت ہے اس پر ہے۔ ایک نماز ایسا عمل ہے، نماز، کلمہ پڑھنے کے بعد نماز ایسا عمل ہے کہ وہ ہر حالت میں کھڑے، کوئی بیمار ہے، سفر میں ہے، ہر حالت میں جو ہے نماز کا اہتمام کیا جائے۔ اور ابھی سے یہ دعا کی جائے اللہ پاک ہمیں صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک نصیب فرمائے، اور خصوصی دعائیں کی جائے بیماروں کے لیے، اور جتنے بھی بیمار ہیں سب کے لیے دعا کی جائے، اور یہ دعا کی جائے اللہ پاک یہ ہمیں
صحت عافیت سلامتی کے ساتھ اچھے اعمال کے ساتھ یہ رمضان ہم قیمتی کریں اور اللہ سے خوب دعائیں مانگیں تاکہ پوری دنیا کے جو ہے حالات ٹھیک ہوں اور مسلمانوں کے حق میں، اسلام کے حق میں بہتری ہو. جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں، اب کشمیر ہے، فلسطین ہے، افغانستان ہے اور انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے، تو جو کشمیر کا لاک ڈاؤن ہے، پوری دنیا کا لاک ڈاؤن ہے، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، بیانات موجود ہیں، تو ہم سب توبہ استغفار کریں اور اس کے بارے میں بتائیں کہ آئندہ معارف الحدیث سے یہ روزوں کے بارے میں، رمضان کے بارے میں پڑھا جائے. اگر آپ پسند کرتے ہیں تو پھر پڑھا جائے گا. اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنا نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.